बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे जो बातचीत करना चाहता हूँ वो जो मज़ीद तेल की और डीज़ल की कीमतें जो महंगी हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ और फिर अपना लाएमल देना चाहता हूँ कि हमें बहसीयत कौम हमें क्या करना चाहिए। इस क्या चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए या अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इसके ख़िलाफ़। सबसे पहले मैं अपनी सारी कौम से जो आज बात करना चाहता हूँ वो ये कि सारा जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, जो सारी अदम एतमाद हुई थी, जिस वजह से हमारे जो इत्तेहादिये हमें छोड़ के गए थे और जो फिर हमारे लोग लोटा हुए थे, उन सब ने एक चीज़ कही थी कि जनाब बहुत महंगाई हो गई, हमारे से हलकों में जाया नहीं जा रहा, बड़ी हुकूमत नाअहल है। ये सारी चीज़ें उन्होंने जब अदम एतमाद की साजिश में ये सब शामिल हुए थे तो सब ने एक ही बात की थी जिन्होंने हमें छोड़ा था। हमारे मुखालिफ ने भी यही बात की थी। आप इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें, ये सारे इनके PML और पीपल्स पार्टी के लीडर्स और फजल रहमान सब एक ही बात कर रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई, मुल्क तबाह हो गया, इस नाअहल हुकूमत को गिराना चाहिए। ये हमने सारी बातें सुनी। वो मीडिया के लोग जो इनकी सारी पुश्त पे खड़े थे, सारों ने एक ही बात की, महंगाई। तो आज मैं अपनी कौम के सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक़ है, सच का खुदा है। उसका बार बार वादा आता है कि सच सामने आएगा, ज़्यादा देर सच छुपता नहीं है। 3 साल हमने ये सारी चीज़ें सुनी। जो भी लोग इस साजिश में मुलव्वस थे उन्होंने महंगाई पकड़ ली, क्योंकि आम तौर पे जब भी हुकूमतें जाती हैं इस मुल्क में, और ये 2-2 दफ़ा हुकूमतें निकाली गई 90 की दिहाई में, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा करप्शन पे गई है। ये गवर्नमेंट के ऊपर किसी आज तक, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बताए इमरान खान ने करप्शन किया। तो एक चीज़ पे आ गई जी, महंगाई और नाअहल। अब सारी कौम के सामने जब हम गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपये लीटर। हमारे 3.5 सालों में जो पेट्रोल बढ़ा था वो 50 रुपये लीटर बढ़ा था। हमारे ज़माने में भी आलमी महंगाई थी, तेल की कीमत आसमानों पे थी। हमारे ज़माने में ये था। हमें भी IMF कह रही थी कि आप ये सब्सिडी उठाएं पेट्रोल और डीज़ल पे। हमने 200 रुपये की सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे और डीजल पे, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने लोगों को बचाना था ये जो बढ़ती हुई महंगाई है। जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने इसलिए सब्सिडी दी थी, हमें पता था कि इसका सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो आम आदमी को होती है। तो इसलिए हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे के, IMF हमें कह रहा था महंगा करो, हमने 10 रुपये कम किया इस दोनों की, डीजल और पेट्रोल की कीमत। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया इस महंगाई से जो आलमी थी। तो हमारे दौर में फिर से 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 85 रुपये उन्होंने बढ़ाया अब तक, और ये मजीद बढ़ेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि अभी और ऊपर जाएगा। आज है 235 रुपये लीटर। डीजल हमारे ज़माने में 145 रुपये लीटर था। हमने जान के कम रखा था, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। ख़ास तौर पे जो किसान है उसको वो जो जनरेटर जो ट्यूबवेल चलाता है जनरेटर पे, वो सब महंगा हो जाता है। तो इसलिए हमने 145 पर रखा।
انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، آج 260 روپے لیٹر ہے۔ اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا، یہ اگلے مہینے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، کسانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، پہلی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئیں تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں، اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو۔ پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ، آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ، اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی، تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں، 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی یہ بجلی۔ جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا، ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ، آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی۔ پھر گھی، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے، اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی، تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg، 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی۔ پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا۔ یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی، ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کم ہونا تھا روپیہ، کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملک خسارہ، یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر، کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا، ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے۔ بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئیں، ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا، اور جو روپیہ ہمارا متاثر ہوا، تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ، 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ اب اس کے جو اثرات ہیں، ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے، اس سے اب بہت بڑھے گی جب آہستہ جب روپیہ گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا، اس کا مطلب ڈیزل، پٹرول، بجلی یہ سب اور مہنگی ہوں گی۔ اچھا، اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے، لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا، اور اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2005 کے 5-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی، لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی، اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ ہماری جو انڈسٹری تھی، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی، ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی، اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی، کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا، کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں گیا یہ پچھلے 2 سالوں میں۔ ہماری پیداوار ریکارڈ تھی 4 فصلوں کی، اس کے اندر اس وقت جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے
دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں زیادہ مزید بڑھائیں. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی، مہنگائی کا بہانہ مارا، مقصد کچھ اور تھا. پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، نہ ان کو سمجھ آئی مہنگائی، جو مہنگائی کا شور بچا. مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. مقصد ان کا صرف ایک تھا، NRO2 لینا. اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی، ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں، کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO1 مل چکا تھا، مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری. اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی، وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی. اور پھر FIA میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف، اس نے FIA کے اوپر خود بیٹھ کے، اور ہم نے دیکھا کہ FIA میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا، جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی. ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا. اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ، اور مجھے فخر یہ ہے کہ 60 سال کے بعد ہم نے 10 ڈیمز شروع کی، 3 بڑی ڈیمز. یہ پہلی دفعہ یعنی کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب تک پانی کے ریزروارز نہیں بنیں گے، جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی 3-4 ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، چائنا میں 5,000 بڑی ڈیمز ہیں، ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بنی 50 سالوں سے. یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے، آگے کا سوچ رہے تھے، زراعت کا سوچ رہے تھے، کسانوں کا سوچ رہے تھے. پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ڈیمز میں ریزروار پانی کو ریزرو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے درختوں کا، ماحولیت کا، پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنی ماحولیت کا سوچا، انٹرنیشنلی اکنالج کیا دنیا نے. جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اور اس میں باہر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے خاص نام لیا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا میں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ کبھی پہلے کسی نے نہیں سوچا. اور اس کے علاوہ میں صرف یہ اب یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ریکو ڈیک، جس کا ہمیں نقصان، ہمارے خلاف کیس ہم ہار چکے تھے، ہمیں اس ملک کو کم از کم 2,000 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا، وہ ہم نے کیس کیا. بلکہ وہ کیس بڑی 3 سال لگ کے وہ کیس کو ریزالو کیا، اور اسی کمپنی کو واپس انوائٹ کیا. اور بجائے یہ کہ ملک کو ہرجانہ دینا پڑے، یہ ڈیمیجز دینے پڑے، ہم نے اسی کمپنی سے واپس ری انویسٹمنٹ کروائی. اور وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ جو کمپنی جس نے ہمارے پر کیس کیا تھا. کارکے سے 200 ارب روپے کا ہرجانہ ہو چکا تھا، ہمیں فائن ہو چکا تھا. وہ صدر اردوغان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ختم کروایا اور سیٹل کروایا. پھر صرف NHA کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں 1,000 ارب روپیہ ہم نے بچایا. یعنی وہ سڑکیں جو انہوں نے 2013 اور 18 کے بیچ میں بنائی تھی، جو ہم نے سڑکیں بنائی 2018 سے اب تک، اس میں 1,000 ارب روپیہ کم قیمت پہ ہم نے سڑکیں بنائی. مطلب یہ کہ 1,000 ارب روپیہ جو ان کی جیبوں میں گیا تھا وہ ہم نے کرپشن بچائی. اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اب ہمارے اوپر ہے، ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے، اگر ہم آرام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے 30 سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں. تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں. اتوار کو 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے. میں ساری اپنی قوم کو، ہر شعبے کو، ٹریڈ یونینز کو،
प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, क्लर्क्स को, सरकारी नौकरों को, मैं आज सब आपको दावत दे रहा हूँ कि अगर आपने ये तमाशा मज़ीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। तो मैं सबको आज दावत देता हूँ, इतवार को 9 बजे आपने सब ने एहतजाज करना है, और मैं इंशाल्लाह स्क्रीन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए मैं 10 बजे आप सब से बात करूँगा वीडियो स्क्रीन के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब निकलें पुरअमन एहतजाज, और अपने शहरों में निकलें, और शाम को 9 बजे निकलें, और 10 बजे मैं आपसे बात करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक पैगाम जाए इन लोगों कि अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की। अगर आज आप कह रहे हैं कि जी बारूदी सुरंगें बना दी गई हैं, तो क्या आपको ज़रूरत थी कि एक मुल्क जो सही तरफ लगा हुआ था उसको क्यों आपने डिरेल किया, सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज आप हमें कह रहे हैं कि जी हम क्या करें जी, ये तो बड़ा इंटरनेशनली कीमतें ऊपर बढ़ गई हैं, आलमी बुरहान है। आज आपको ये याद आया, आपको नहीं पता कि ये पहले से हम जो सारे फेस कर रहे थे। बार बार मैं बता रहा था कि हम बड़ी मुश्किलों से अपने लोगों को महंगाई से बचा रहे हैं, और ये जो आलमी महंगाई है इससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह हमने सब्सिडाइज़ किया। तब तो सारे लगे हुए थे कहने कि जी इसको क्यों इसने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और डीजल की, और महंगाई क्यों कर रहा है। महंगाई मार्च हो रही थी हमारे खिलाफ। तो आज मैं सवाल इनसे पूछता हूँ कि जो आज आपने महंगाई की है, ये सारे मुल्क की तारीख में ही ऐसी महंगाई नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए आप आए थे। इसलिए मैं कौम को कहता हूँ कि मैं आज सबको आज आपको दावत दे रहा हूँ इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दे रहा हूँ। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा आइन हमें हक देता है, और हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। और इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना है, और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के ज़रिए आप सबसे बात करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।